اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور آپ روایتوں میں سے حدیثوں میں سے دیکھ لیں گے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تمام باتیں سننے کے بعد پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو روحیں رکھی ہوئی ہیں عالم ارواح میں، وہاں سے روز بروز انسانوں میں عورتوں کے پیٹ میں ڈالی جاتی ہیں، ماں کے پیٹ میں ڈالی جاتی ہے، پھر وہ 9 مہینے مکمل کر کے وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزارتا ہے، کوئی پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، کوئی پیدا ہو کے مر جاتے ہیں، کچھ برس کے بعد مر جاتے ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، بڑھاپے کی آخری عمر میں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہاں ایک سوال جس کا جواب نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے لوگ غلطی کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی جہالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی یہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر اس موت کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے آتی ہے، کیا ہوتا ہے اصل میں۔ جو پرمپرا پرانی چلی آ رہی ہے، جو روایتیں چلی آ رہی ہیں، جو ہمارے بڑے کرتے رہے ہم بھی کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی مرتا ہے، کسی کو خبر دی جاتی ہے، پہلے تو وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، یاسین شریف کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی جلدی اللہ تعالیٰ ان کا پتہ صاف کرے تو اچھا ہے، کیونکہ موت آسان ہو جاتی ہے۔ ایسا سننے میں آیا ہے کہ یاسین پڑھنا شروع کر دیجئے، بس نہ آپ سمجھ رہے ہیں نہ انہیں سمجھ رہا ہے، بس اللہ سمجھ لیا تو بس ہے بھائی، ہم کو کیا کرنا ہے۔ ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو اس وقت یہ زندہ لاش ہمارے اوپر جو بوجھ بنی ہوئی ہے، اماں کی، باوا کی، نانی دادی دادا دادی کی، بس یہ جلد سے جلد یہاں سے فارغ ہو جائے اور اس گوشت کے لوتھڑے کو لے جا کے کسی طرح کھڈے میں ڈال دیں تو پھر ہم سکون سے ہو جائیں گے۔ اب وہ باقی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایکٹنگ ہوتی ہے، رونا دھونا اور یہ اور وہ۔ سچے غم والے، سچے درد والے تو شاذ و نادر ہی ہوں گے، اندر سے تو خوشی ہوتی رہتی ہے، چلو اچھا ہوا، پیڑا گیا ہماری زندگی سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک ہمارے یہاں مذہب تو ایسا بھی ہے کہ رونے والوں کو باضابطہ بلایا جاتا ہے، وہ جلانے والے الگ ہوتے، لکڑی لانے والے الگ ہوتے، رونے والے الگ ہوتے، اٹھا کے لے جانے والے الگ ہوتے۔ بہرحال یہ پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی غسل دینے والوں کو باہر سے بلایا جاتا ہے، نماز جنازہ کے لیے مجبور ہیں سب کھڑے ہوئے، امام صاحب ہی پڑھائیں تو پڑھائیں، پیچھے بھی ٹھہرنے والوں میں اللہ اکبر کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں ہے اندر کیا پڑھنا ہے۔ اکثریت اس میں جوہلا کی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں 20-25% لوگ مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں ٹوپی ووپی پہن لے کے، جی کیا ہوا بھائی آپ اندر نہیں گئے؟ جی جو طہارت نہیں ہے میری اس لیے میں نہیں گیا، یعنی میں اس لائق نہیں ہوں۔ تو پھر آپ وہی جنازے کو ہاتھ لگا کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لے جا رہے نا بھائی، پھر وہاں جا کے خل کے ڈھیلے بھی ڈال رہے نا اندر، یہ لو یہ پڑھو وہ پڑھو۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لاش کے اوپر جو ہے نہلانے کے بعد کوئی اودی مٹی ڈال کے اس کے اوپر کلمہ لکھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اوف، یعنی فرشتے دیکھتے ہی سمجھ جانا کہ یہ بھائی پکا مومن ہے، جنتی ہے، یہاں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نکل کے بھاگو یہاں سے۔ وہ کافر کی گولیاں، عطر کے باٹل پورے گھر میں، اور یہ ارے باپ رے باپ۔ ان تمام چیزوں کے لیے، اس بیکٹیریا کے لیے محمد الرسول اللہ نے ایک حکم دیا ہے، او کما قال علیہ السلام کے تدفین جلد سے جلد کرو۔ ابھی بیٹے نہیں آئے، ابھی دبئی سے فلائٹ نکل چکی ہے، ابھی سعودی عرب سے آ رہے ہیں، آخری دیدار ہونا ہے، اب آپ لوگ دیکھ لیجئے بول کے منہ کھول کے دکھا رہے ہیں۔ اچھا کیا کر لیں گے دیکھ کے؟ اب ادھر سے گر رہے ہیں، اوپر سے ادھر سے جھانک رہے ہیں، قبرستان میں لے جا کے پھر ایک آخری دیدار۔ اب وہ مرشد آنے میں دیر ہو گئی، اب وہ لیڈیز ہے جینٹس ہے، جو حضرات پردہ کرتے تھے، آنٹی اور ہماری والدہ جس سے پردہ کرتے تھے، وہ ذرا منڈی ادھر کو کر لیں، جانے جگر کے چھلے منڈی ادھر کو کر لے، تو منڈی ادھر کر لو، جا کے وہاں ٹھہرو، باقی کے جو ہے
لوگ آ کے دیدار کریں گے. او مائی گاڈ, یہ کیا ہے بھائی یہ؟ ارے ایک شخص مر چکا ہے, وہاں مسلم شریف کی روایت ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اگر تم کو پتہ چل جائے, خبر کی تصویر کے ساتھ ہے, میں انشاءاللہ ابھی ڈالوں گا, بلکہ اس کا وہی بنا دیتا ہوں, میں تھمبنیل ہی وہی بنا دیتا ہوں. اگر تم کو پتہ چل جائے مرتے ہی تمہارا کیا حال ہونے والا ہے, تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن کی دعوت دینے کے لیے. کہ قرآن کی دعوت نہ دینے کا جو نتیجہ نکل رہا ہے ان کے ساتھ, اگر تم کو پتہ چل جائے, تم ہنسنا چھوڑ دو گے, تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے وہاں سے, تم اپنے کاروبار کو لات مار دو گے, تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. کیا بڑی بات ہے, اندازہ کیجئے, مجھے پتہ چلا ہاں میری ماں مر گئی ہے, میرا بچہ مر گیا ہے, میری چھوٹی بچی مر گئی, اوکے کوئی بات نہیں, دفنا دیجئے پلیز, آئی ایم بزی, میں قرآن کے کام پہ بزی ہوں, مجھے اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے. یہ نہیں کرتے آپ؟ ایئر ہوسٹس ہے تو نہیں کرتے, جی میں ڈیوٹی پہ آ چکی ہوں, فلائٹ نکلنے والی ہے, میں چھوڑ کے نہیں نکل سکتی, میں کرکٹ میچ کھیل رہا ہوں, 2020 چل رہا ہے, امی کا انتقال ہو گیا, دفنا دو, کوئی بات نہیں, میں بہت دور ہوں, نیوزی لینڈ میں کھیل رہا ہوں, نہیں آ سکتا, آنے تک تو ٹائم لگ جائے گا. بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے, وہ شوہر ٹریننگ پہ گئے ہوئے ہیں, ایک صاحب فوج میں لڑ رہے ہیں بارڈر پہ, جائیں گے آپ؟ کیا کر لیں گے جا کے؟ یہ ڈھکوسلے, یہ بدعتیں, یہ شرکیہ کام آخر کب تک؟ اچھے لوگ میری نظر میں ایک صاحب ہیں اچھے خاصے توحید والے, پہلے تبلیغی جماعت میں رہے, پھر اہل حدیث ہوئے, پھر وہ جماعت اسلامی والوں کے ساتھ رہے, اس کے باوجود بھی میت میں گئے اپنے قریبی, اب اس کے پیٹ کے اوپر لکھ رہے لا الہ, یعنی اتنا شعور نہیں ہے کہ اسی پیٹ کے اندر وہ صاحب نے جو مرنے سے پہلے کھایا تھا اس کا فضلہ, اس کی گندگی پوری نیچے موجود ہے, آپ اس کے اوپر کلمہ لکھ رہے ہیں. ذرا اپنے پیٹ پہ مارکر سے لکھ کے پھریے نا, دل کے پاس لکھ لیجئے, چلیے لا الہ الا اللہ محمد رسول, ٹیٹو بنوا لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد, لبیک اللہم لبیک, یہاں لکھ لیجئے انا مسلم انا مومن, یا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہاں لکھ لیجئے. یہ کیا پاگل پن ہے, یہ کیا پاگل پن ہے, یہ کیا باتیں ہیں لوگوں کی. یہ کب تک آخر ہم لوگ, یعنی خود تو ہیں ذلیل, جاہل, کاہل, آپ کچھ بھی بولیے, بہت برا لگ رہا ہوں گا, بہت برا لگ رہا ہے. اچھے پڑھے لکھے ٹیچرز میرے اوپر یعنی ایسا بول دے رہے ہیں کہ مجیب صاحب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس کے دل پہ کیا گزری. ارے تم بے غیرت ہے, اس واسطے دل پہ گزری. اگر تمہارے اندر شرافت ہوتی, عقل ہوتی, تھوڑا بھی ایمان کا ایک ذرہ برابر ایک نقطہ ہوتا, تو تم کو یہ شرم آ کے تم فوراً مجھے میسج کر کے بولتے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دیا. محفل میں ایک صاحب کی پینٹ کی چین کھلی ہوئی ہے, ایک صاحب اگر بول دیں کہ بھائی صاحب آپ کی پینٹ کی چین کھلی ہوئی ہے, اور باقی کے سب دیکھ کے مذاق اڑا رہے تھے, اور وہ بیوقوف جو ہے اسی پہ ناراض ہو رہا ہے, آپ کو کیا ضرورت تھی, دیکھ کے خاموش ہو جانا تھا. ارے بھائی میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں جو آپ کو آپ کی بات سمجھا رہا ہوں. اب یہاں وہ دور نہیں ہے کہ میں آپ کے آگے کان میں بولوں وہ بات. اب میں کو آپ کو نیند سے اٹھانا ہے, آپ کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے, وہ کھلونے کے ذریعے سے آپ کے دماغ تک, آپ کے کان تک, آپ کی آنکھوں تک بات پہنچانا ہے. یہ کامن سینس پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب پڑھنا پڑتا. افلا تعقلون, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس فیہا ذکرکم, اے لوگو اس میں تمہارا ہی ذکر کیا ہے میں نے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ رحم کرے بھائی, اللہ رحم کرے. بولتے بولتے تھک جا رہا ہوں میں. یعنی عجیب حرکتیں کرتے ہیں لوگ, عجیب. وہ موتا ہو گئی تو اب وہ بول رہے, وہ روحانی واپس آ جاتی ہے ان کی, رو مت. پھر وہ کیا ہے, غسل دیتے وقت فلاں آنکھ کا آنسو نیچے نہیں گرنا, وہ ایسا نہیں ہونا, ویسا نہیں. کوئی قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے, زندگی میں تو بے غیرت پڑھا نہیں, کم از کم اب یہ پڑھ کے بخش دیں گے. اس کے خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, انہیں تو ہے ہی لاش, زندہ رہا تک بھی زندہ لاشوں کی طرح پھرتے رہا, مردوں کی طرح. تو بلکہ یہ بھی میرے خیال میں ایک روایت ہے کوئی کہ وہ لوگ زندہ نہیں مردہ ہیں جو اللہ کی کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں. او کما قال علیہ السلام. اللہ رحم کرے. میں آپ سب سے معافی مانگتے ہوئے, اللہ سے دل سے, یعنی سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو جائے تو اسے معاف کر دے. میرے جذبات کی لوگ قدر کریں اور سمجھیں, اور قیامت کے دن میرا شکریہ ادا کریں.